ناظرین، انسانی تاریخ کا المناک اور دردناک واقع محرم ہے، جو ہر سال محرم الحرام میں آتا ہے اور اس تاریخ میں ایک پیغام دے کر جاتا ہے یہ، اور وہ پیغام ہے جرأت، حوصلہ مندی، اقدام، اور یہ ظلم اور جبر کے خلاف، استحصال کے خلاف، حریت اور آزادی کی تعمیر کے لیے، اس کی حصول یابی کے لیے، اور اسی سے قومی یکجہتی بھی فروغ پاتی ہے۔ دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ قومی یکجہتی کا بھی مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف قدم اٹھایا جائے، استحصال کا خاتمہ کیا جائے، اور ایک ایسا سماج تشکیل دیا جائے جس سماج میں سارے کے سارے لوگ مساوات، عدل و انصاف کا مزہ چکھ سکیں۔ آج یہ جو پروگرام قومی یکجہتی اور محرم کے عنوان سے ہے، آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر سید نجابت علی ادیب صاحب، اور جناب ذیشان حیدر صاحب ہیں، اور خاکسار احمد بیگ۔ آج کے اس پروگرام میں سیر حاصل گفتگو کی جائے گی قومی یکجہتی اور محرم کے تعلق سے۔ میں جناب مرزا شفیق حسین شفق صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ قومی یکجہتی اور محرم، ان دونوں کا جو باہم رشتہ ہے، یا آپ بالفاظ دیگر یہ کہیں کہ محرم قومی یکجہتی کا آئینہ دار ہے، کیا خیال ہے آپ کا اس تعلق سے؟ میں اپنی بات کا آغاز علامہ محسن نقوی شہید کے شعر سے کرتا ہوں کہ یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی، غم حسین ضمانت ہے امن عالم کی۔ یہ جو غم امام حسین علیہ السلام ہے، جسے ہم ماہ محرم کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور عزاداری کہلاتی ہے یہ چیز، تو یہ عزاداری اور ماہ محرم قومی یکجہتی کا ایک بہترین آئینہ دار ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم آتا ہے، ویسے ہی ہر طرف پوری دنیا میں سوگواری کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں جو عزاداری کرتے ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی عزاداری میں پوری طرح سے شامل رہتے ہیں۔ میں مختلف شہروں میں اور مختلف صوبوں میں جاتا ہوں ہندوستان کے، اور مختلف ممالک میں، تو جب ہم ہندوستان کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام صوبے ہمارے ملک کے، وہاں مسلمان ہوں یا نہ ہوں، مگر محرم جیسی آئے گا امام حسین کی عزاداری ضرور ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں مثال کے طور پر ذکر کرنا چاہوں گا ادے پور کا، خاص طور سے ادے پور ایک ہندو اسٹیٹ ہے۔ راجستھان ہمیشہ سے ہندو اسٹیٹ رہا ہے، جس طرح سے ہمارا اودھ مسلمانوں کا ایک سلسلہ رہا ہے، یہ اسٹیٹ جو ہے مسلم اسٹیٹ رہی ہے، تو ایسے ہی ادے پور اور یہ راجستھان جو ہے ہندو اسٹیٹ ہے۔ تو وہاں پر جب محرم آتا ہے تو شیعوں کی تعداد ادے پور شہر کے اندر، خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں، پورے اگر راجستھان میں دیکھیں گے تو بھی کوئی بہت خاص تعداد نہیں ہے شیعوں کی وہاں، لیکن اگر دیکھیں گے ادے پور کے اندر صرف 10 گھر ہیں شیعوں کے، اور مسلمانوں کی تعداد دیکھیں گے تقریباً 40,000 ہے۔ لیکن جب وہاں جلوس نکلتا ہے محرم کے موقع پر، تو وہاں نہ 40,000 لوگ ہوتے ہیں نہ 10 لوگ ہوتے ہیں، وہاں لاکھوں کی تعداد میں محرم کے جلوس میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے مسئلہ کہ نہ تو مسلک کی قید ہے یہاں، نہ مذہب کی قید ہے، تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں امام حسین کے۔ اسی طرح سے میں بھوپال ایک سال اشرا پڑھنے گیا، وہاں بھی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے شیعوں کی، اور مسلمانوں کی تعداد بھی وہاں اچھی خاصی ہے، مگر غیر مسلم حضرات بہت بڑی تعداد میں وہاں بھی جلوس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہاں کے تعزیے خصوصاً غیر مسلم حضرات جو بنواتے ہیں بھوپال میں، وہ تاریخی اور مثالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بمبئی میں آ جائیے آپ، مہاراشٹر آ جائیے، مہاراشٹر میں بھی جو غیر مسلم حضرات ہیں جس طرح سے تعزیہ داری کرتے ہیں اور جس طرح سے عزاداری کرتے ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ آئینہ داری ہے یہ قومی یکجہتی کی عزاداری، تو اس حوالے سے میں اس بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اودھ میں ایک بار ایسا ہوا، نواب آصف الدولہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں دسہرہ اور محرم ایک ساتھ پڑ گیا۔ 10 محرم بھی اسی دن اور دسہرہ بھی اسی دن۔ اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ پروفیسر مجاور حسین نے اپنی کتاب
اردو شاعری میں قومی یکجہتی تحریر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب آصف الدولہ کے زمانے میں ایک ساتھ محرم و دسہرہ کا جلوس پڑا 10 محرم کو، مسلم بادشاہ ہے، بڑی مشکل تھی کہ ایک طرف ہندوؤں کا، ہمارے بھائیوں کا تہوار ہے دسہرہ، اور ایک طرف مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں میں بھی اس مسلک سے جس سے بادشاہ کا تعلق ہے اسی کا وہ خاص طور سے تعلق اس پروگرام سے اور اس محرم کی اس عزداری سے جس کے سلسلے میں جلوس نکلنا ہے. تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم 12 بجے تک 10 محرم کو اپنے تعزیے دفن کر دیں گے اور جلوس 12 بجے ختم ہو جائے گا. 12 بجے کے بعد دسہرے کا جلوس نکلے گا اور ہندو بھائی بھی ہمارے اپنا جلوس اسی دن اور اسی طرح سے نکالیں گے جیسے نکلتا ہوا آیا ہے. قومی یکجہتی کا ایک بہت بڑا ثبوت پیش کیا واجد علی شاہ صاحب. جی، لیکن ابھی میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ اس کے بعد جب یہ اعلان کر دیا تو شہر کے ہندو ذمہ دار حضرات بادشاہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ذل الہی یہ آپ نے کیا قیامت کر دی کہ آپ نے دسہرے کا جلوس بھی محرم کے دن رکھ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ 12 بجے کے بعد جو ہے یہ جلوس نکلے گا. انہوں نے کہا نہیں، ہم ہندو ہیں اور ہمارا جلوس ہے دسہرے کا اور ہمارا عقیدہ ہے، اور لیکن یہ یاد رکھیے کہا ذل الہی یہ جو 10 محرم ہے یہ بھی ظلم پر حق کی فتح کا دن ہے اور دسہرہ بھی ظلم کے خلاف حق کی فتح کا دن ہے. دونوں کا ایک سا تعلق ہے، مگر ایک کا تعلق خوشی سے ہے اور ایک کا تعلق غم سے ہے. تو ہم پہلے 10 محرم کو امام حسین کا غم منائیں گے اور اگلے دن ہم اپنا دسہرے کا جلوس نکالیں گے. تو یہ قومی یکجہتی کی اس طرح کی مثالیں ہندوستان میں ملتی ہیں ہمارے. ڈاکٹر سید نجابت علی ادیب صاحب، آپ سے یہ کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان قومی یکجہتی اور محرم دونوں کے درمیان جو مشترک قدریں ہیں، کیسے ہم مشترک قدروں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی تعبیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. دراصل اس کو ایک شعر سے واضح کر دوں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، کیا بات ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. بہت خوب. اگر انسان کو انسان بننا ہے تو اس کو در حسین سے دیے ہوئے سبق کو سیکھنا ہوگا، اور جنہوں نے سیکھا انہوں نے انسانیت کی حفاظت کی. ایک صرف ہندوستان کا ہی نہیں، میں سارے عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی تحریک انسانیت کے تحفظ کے لیے اٹھی وہ تحریک ہمیشہ ایسی رہی کہ جس کے محرک نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے اقدار سے اس نے تعلق رکھا، ان کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کو جب اپنی زندگی میں اتار لیا تو اپنی تحریک پہ کامیاب ہو گیا. گاندھی ہمارے باپو نے ہی یہ کہا تھا کہ اگر امام حسین کے جیسے 72 ساتھی مجھے مل جاتے تو یہ آزادی آج نہیں برسوں پہلے میں حاصل کر سکتا. بہت خوب. اس سلسلے میں ایک اور بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ آزاداری ہم کو ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ لوگ کی جو اپنے اندر ہمت رکھتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں، وہی کامیاب ہو سکتے ہیں. بد حوصلہ لوگ، بے حوصلہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے استاد محترم نے بڑا اچھا سا ایک قطعہ کہا ہے، پروفیسر وسیم بریلوی ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ اپنی خود آپ راہ نکالی حسین نے، اپنی خود آپ راہ نکالی حسین نے، منزل الہیات کی جا لی حسین نے، عاشور کو حیات کے گھوڑے کی پیٹھ سے، عاشور کو حیات کے گھوڑے کی پیٹھ سے خود گر کے کائنات سنبھالی حسین نے. آج یہ صرف اتحاد نہیں بلکہ کائنات کا تحفظ ہی امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک. یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کا جو ایک بنیادی پیغام اور میسج ہے دنیا انسانیت کے نام، وہ اتحاد اور حریت کی بقا اور اس کے حصول کے لیے جان کے نذرانوں کو پیش کرنا اور قربانی دینا، اور اس کے لیے اپنی خواہشات کی بھی قربانی، نہ صرف ایک کی جان تو جان بھی ہے، خواہشات سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، انا کی قربانی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان عملی جدوجہد تو کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، لیکن وہ انا کی قربانی نہیں دے پاتا. اور سب سے پہلی قربانی انا کی حضرت امام حسین نے اپنی زندگی سے جو پیغام دیا ہے دنیا انسانیت کو، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سارے عالم کے انسانوں کو، اور آنے رہتی دنیا تک ان کا یہ پیغام زندہ اور تابندہ رہے گا کہ حریت اور آزادی وہ انسانی سماج کی بنیادی اینٹ ہے جس کے حصول کے لیے، جس کی تعمیر کے لیے انسان کو سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اور کرنے کے لیے اقدام کرنا چاہیے.
میں اس کے بعد ڈاکٹر مرزا شفیق حسین صاحب شفق سے یہ پوچھوں گا کہ امام باڑے ہندوستان میں بہت سے قائم ہوئے اور بڑی رونقیں وہاں رہیں، اور ان کے ذریعے سے جو ایک اتحاد کا ماحول، قومی یکجہتی کے فروغ کی جو شعائیں اور جو کرنیں وہاں سے پھوٹی، اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً امام بارگاہیں بھی قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کا مرکز ہیں جی، لیکن پہلے میں اپنی بات ایک اور مکمل کرنا چاہوں گا جو پہلے ابھی میری نامکمل رہ گئی تھی بات، کیونکہ قومی یکجہتی ہمارا موضوع ہے اور اسی موضوع سے وہ بہت اہم بات ہے۔ جی، پھر میں امام باڑوں کی طرف آؤں گا۔ میں نے کہا تھا ابھی کہ نواب آصف الدولہ نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا کہ انہوں نے جلوس جو ہے اعلان کر دیا دسہرے کا اور محرم کا ایک دن نکلے گا، مگر ہمارے ہندو بھائیوں نے کہا کہ نہیں، محرم پہلے ہم منائیں گے، بعد میں دسہرہ کا جلوس نکالیں گے۔ اسی طرح سے ایک بار ایسا ہوا بمبئی میں، جب بال ٹھاکرے زندہ تھے، وہ جیوت تھے، ان کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ دسہرہ اور محرم ایک ساتھ پڑ گیا، اور اب بڑا مسئلہ پڑ گیا کہ دسہرہ کس طرح سے منائیں اور محرم کس طرح سے منائیں، دونوں جلوسوں کا راستہ بھی ایک ہی۔ تو اس وقت بال ٹھاکرے نے اعلان کیا کہ نہیں، پہلے محرم کا جلوس نکلے گا، ہم محرم منائیں گے، اگلے دن پھر ہم اپنا جلوس دسہرہ کا نکالیں گے۔ تو دیکھیں کس طرح سے قومی یکجہتی کا عناصر یہاں پائے جاتے ہیں ہندوستان میں۔ یا بھی سال گزشتہ کی بات لے لیجیے آپ دیکھیں کہ بنگال میں جو وہاں کی ممتا بنرجی چیف منسٹر ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا مورتی وسرجن اسی دن تھا 10 محرم کو، اور اسی دن ہمارا عاشور کا جلوس نکلنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مورتی وسرجن کل ہوگا اور آج ہم محرم کا جلوس نکالیں گے۔ تو یہ ہندوستان، اس میں کس قدر مطلب محبتیں ہیں ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کے درمیان، اور کس طرح سے مل کے عزاداری کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف جو آپ نے کہا امام باڑے مرکز ہیں اتحاد کا، قومی یکجہتی کا، تو اس کے لیے میں ڈاکٹر یوگیش پروین کا ریفرنس دینا چاہوں گا جو ہمارے ہی شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب میں جو اودھ کے تعلق سے تحریر کی ہے، تحریر فرمایا ہے کہ مجھے اتحاد کی تلاش تھی، یونٹی کا پلیٹ فارم، کون سا مرکز ہے وہ جو اتحاد کا مرکز ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمام عبادت گاہوں میں گیا، وہ بڑا تفصیل سے انہوں نے واقعہ لکھا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے مندر میں گیا اور مجھے یہ خیال آیا کہ مندر اتحاد کا مرکز ہے، یہاں ساری قومیں مل جائیں گی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں صرف ہمارے ہندو بھائی تھے، وہاں مسلمان نہیں تھے، وہاں کرسچنز نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہاں پہ صرف ایک قوم، اور وہ اپنے دیوتاؤں کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہاں اتحاد کا مرکز نہیں ہے۔ پھر میں آگے بڑھا، گردوارے میں گیا، وہاں دیکھا میں نے سردار ہیں وہاں نہ مسلمان ہیں، نہ وہاں کرسچن ہیں، نہ وہاں عیسائی ہیں، نہ دوسری قومیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں چرچ میں گیا کہ شاید وہاں اتحاد کا مرکز ہو۔ جب میں چرچ میں پہنچا تو کہتے ہیں وہاں بھی مجھے اتحاد کا مرکز نہ نظر آیا، وہاں نہ ہندو نظر آئے نہ مسلمان نظر آئے، وہاں بھی ایک قوم تھی جو اپنا عقیدے کے مطابق اپنے خدا کو، اپنے رب کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید مسجد اتحاد کا مرکز ہوں گی، اور جب ہم مسجد کی طرف گئے تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں صرف مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں نہ ہندو ہیں نہ وہاں دوسری قومیں ہیں، تو وہ بھی اتحاد کا مرکز مجھے نہیں نظر آئیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میرے ذہن نے کام کیا اور میں عزا خانے کی طرف بڑھا، اور جب امام حسین علیہ السلام کے عزا خانے کی طرف گیا، امام باڑے میں گیا، تو مجھے وہ فضا اور جس کی مجھے تلاش تھی، جس کی جستجو تھی کہ جو اتحاد کا مرکز ہے، جو اتحاد کا پلیٹ فارم ہے، وہ مجھے امام باڑہ نظر آیا۔ کہتے ہیں وہاں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کرسچنز بھی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسجدوں دیرو کلیسا نہ کبھی ایک ہوا، مسجدوں دیرو کلیسا نہ کبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ عزا خانے کی خوبی ہے کہ وہاں پہنچ کر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جی نجابت صاحب، آج کا کیا وہ ہے آج کے لیے پیغام عصر حاضر کے لیے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے محرم کا کیسے استعمال کیا جائے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ جی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہاں، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی جی، ایک کیفیت ایسی ہے کہ جہاں انسانیت ہر جگہ کہیں نہ کہیں جا کر کے مجروح ہو رہی ہے۔ جی جی، امام حسین کا یہ واقعہ جو تاریخ میں بھی درج ہے اور آج تک دہرایا جاتا رہا ہے، جی جی، یہ 1400 سال پرانا ہے لیکن آج بھی ریلیونٹ ہے۔ جی جی، آج کے دور میں اس کی یوں ضرورت ہے کہ جب ہم پسماندہ لوگوں کو اٹھانے کی بات کریں گے، جب ہم پسماندہ لوگوں کو زندہ کرنے کی بات کریں گے، جب قہر میں دبے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کی بات کریں گے، انسانیت کی آواز کو زندہ کرنے کی بات کریں گے، ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، انسان کو اس کے بام عروج تک پہنچانے کی بات کریں گے، انسان کو اس کے درجے تک پہنچانے کی بات کریں گے، تو ہم کو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام ملتا ہے
جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغام دے دیا کہ روز مرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دن اپنے آپ کو شہادت کی منزل پر لے آؤ, اللہ کو یہ بتا دو, اللہ تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تم صرف اس کے لیے ہو اور تم نے اسی کے لیے اپنا راستہ اختیار کیا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. واہ. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی, اپنے کردار اور اپنی جدوجہد کے ذریعے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر انسانیت کو زندہ کرنا ہے تو میدان عمل میں آنا ہوگا, اقدام کرنا ہوگا اور خاموش مزاجی کو ختم کرنا ہوگا. اور جب تک میدان میں آئے گا نہیں کوئی, نہ اس وقت تک حالات بدلیں گے. ہندوستان کے اندر قومی یکجہتی کو جو فروغ دیا گیا, قومی یکجہتی کے سورج کو جو ایک طرح سے روشن کیا گیا, تو اس میں ہمارے برادران وطن اور ہندو اور مسلمان, سکھ عیسائی سب نے مل کر قومی یکجہتی کے چراغ کو جلایا اور اس چیز کو آگے بڑھایا. اور پھر آپ نے دیکھا, تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان کے اندر جبر و استحصال کے خلاف جو لڑائی شروع کی گئی تھی, جبر و استحصال کا خاتمہ ہوا. آج بھی حضرت امام حسین کی زندگی سے پیغام لیا جا سکتا ہے اور قیامت تک پیغام لیا جاتا رہے گا. اب آپ سلام سماعت فرمائیں ذیشان حیدر صاحب سے. حیات و موت کا خالق خدا کرب و بلا. حیات و موت کا خالق خدا کرب و بلا. مگر یہ دونوں سلیقے سکھائے کرب و بلا. مگر یہ دونوں سلیقے سکھائے کرب و بلا. تھی ذوالفقار ضروری برائے جنگ احد, تبسم علی اصغر برائے کرب و بلا. تبسم علی اصغر برائے کرب و بلا. شعر دیکھیں. نہ جانے کتنے بڑھے حشر تک قبیلہ حر. نہ جانے کتنے بڑھے حشر تک قبیلہ حر. نہ جانے کتنے مقدر جگائے کرب و بلا. نہ جانے کتنے مقدر جگائے کرب و بلا. خدا بجھائے گا ایک روز سب ستاروں کو. خدا بجھائے گا ایک روز سب ستاروں کو. یہ حکم ہوگا کہ بس جگمگائے کرب و بلا. یہ حکم ہوگا کہ, اور جیسا کہ آپ نے امام باڑوں کا ذکر کیا, یہ تعزیہ یہ علم یہ زری یہ منبر. سبحان اللہ. یہ تعزیہ یہ علم یہ زری یہ منبر. غریب خانوں کی زینت فضائے کرب و بلا.
غریب خانوں کی زینت فضائے کرب و بلا، پیام امن کی پیغامبر ہے دنیا میں، پیام امن کی پیغامبر ہے دنیا میں، تمام زخم بدن پر سجائے کر بلا، بہت اچھا، تمام زخم بدن پر سجائے، اور شعر خاص طور سے ہماری روح تو پیدائشی مجاور ہے، ہماری روح تو پیدائشی مجاور ہے، بدن بھی کاش تیرے کام آئے، سبحان اللہ، بدن بھی کاش تیرے کام آئے کرب و بلا۔ آخری شعر جی اچھا، خدائے صبر کو درکار ایک پیمبر تھا، خدائے صبر کو درکار ایک پیمبر تھا، خدائے صبر کو درکار ایک پیمبر تھا، حسین ساتھ میں زینب کو لائے کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین ساتھ میں زینب کو لائے کرب و بلا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے، گوہر بنائے جو صدیوں کے آنسوؤں کو عدیل، گوہر بنائے جو صدیوں کے آنسوؤں کو عدیل، صدف کوئی بھی نہیں ہے سوائے کرب، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔